الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں بھی روز یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدا سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ناظرین کرام لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 سے لے کر 119 تک۔ اور ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم ان دو آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین شیخ قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست بات یا کلام کیوں نہیں کرتا، یا براہ راست کوئی آیت ہمارے پاس کیوں نازل نہیں کی جاتی۔ اس طرح کی بات وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل کی کیفیات ایک ہی جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم صاف صاف نشانیاں بیان کر چکے ہیں۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ سچا دین بھیج کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اے ہمارے حبیب، آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ اپنی جاہلیت کی بنیاد پر، اپنی نادانی کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کے مقابلے میں یہ جسارت کیا کرتے تھے کہ آپ پر اگر وحی آ سکتی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آتی، ہم سے اللہ براہ راست بات کیوں نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک حقیقت ہے، لافانی حقیقت ہے کہ اللہ سے اگر کوئی ہم کلام ہوا ہے یا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء ہیں اور اس کے رسل ہیں جس کی اس ذات تک رسائی ہے اور اللہ نے ان کو رسائی دی ہے۔ انبیاء اور رسل کے بعد کسی انسان کا، کسی بشر کا یہ مقام ہی نہیں ہے، اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست ہم کلام ہو۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صحابہ کرام چندہ پیش کر رہے تھے، مال و اسباب پیش کر رہے تھے سامان حرب خریدنے کے لیے، وہی موقع تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان نبی کی جھولی میں ڈال رہے تھے، اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آتی ہے تو دیکھ کر مغموم ہو گئے کہ میں نے کوشش تو کی تھی کہ گھر میں سوئی بھی نہ رکھوں اور گھر کا سارا مال نبی کی جھولی میں ڈال دوں، گھر کا سارا سامان آگے رکھ دوں، لیکن پھر کیا ہوا، یہ تو عمر کے آدھے سے بھی کم ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ ملال آیا تھا تو اللہ رب العزت نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، جس نے آ کر نبی رحمت کی خدمت میں آ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، پتہ ہے مجھے اس وقت اللہ نے آپ کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اپنے دوست کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت راضی ہو گیا ہوں ابوبکر صدیق سے، اسے کہیں کہ وہ دل میں ملال نہ رکھے، افسردہ نہ ہوں۔ ان کا آدھا مال میں نے اتنا قبول، ان کے گھر کا سارا مال جو عمر سے بے شک آدھا ہے، میں نے اتنا قبول کر لیا ہے کہ میں نے اس وقت اپنے عرش پر جتنے ملائکہ ہیں ان کو ابوبکر صدیق جیسا لباس پہنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیں کہ اس موقع پر اللہ اگر انبیاء اور رسل کے علاوہ کسی سے ہم کلام ہو سکتا یا کسی پہ اپنا براہ راست کلام نازل کر سکتا تو ابوبکر ساتھ ہی بیٹھے تھے، جبرائیل ادھر رخ کر لیتے اور جبرائیل براہ راست حضرت ابوبکر صدیق کو یہ فرما دیتے کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، لیکن وہاں بھی پیغام آیا، بواسطہ نبی آیا، بواسطہ رسول آیا، کہا کہ اے نبی آپ اپنے دوست سے فرمائیے کہ کیوں پریشان ہیں۔ تو اللہ کسی سے ہم کلام بشر سے نہیں ہو سکتا، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس خوبصورت
پرکیف موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج جو مہمان شخصیت ہیں پروگرام صدائے قرآن میں وہ اتحاد بین المسالک کا گلدستہ سجانے والے ہیں اور خود اس گلدستے کا گلاب کا پھول ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام چیئرمین ہیں کل مسالک علماء و مشائخ بورڈ کے اور ممبر ہیں اتحاد المسلمین حکومت پنجاب کے، ماشاءاللہ مفتی ہیں، عالم ہیں، علم کا عالم ہیں اور ہمارے پروگرام کی آج زینت ہیں جناب مفتی عاشق حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بہت راحت ہے آج آپ تشریف لائیں صدائے قرآن میں۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے بھی بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے اس نیکیوں کے سمندر میں مجھ کو بھی شامل کیا ہے۔ بہت شکریہ، میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ میں ناظرین کرام اور میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خوبصورت آواز کا استعارہ، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، خوبصورت آواز کا استعارہ جس کے دل کی دھڑکن کی لو لگی ہوئی ہے روضہ رسول سے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام جب وہ کلام پیش کریں گے تو آپ کو دل تھامنا پڑے گا۔ جناب عامر سلطان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ سنائیں خیریت تشریف سے؟ لائے انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں بہت بہت آپ کو مبارکباد اور پبلک نیوز کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے صدائے قرآن الحمد سے سٹارٹ کیا، پوری دنیا میں ایسا پروگرام جو ہے وہ نہیں ہے، بڑی دلی خوشی ہوئی اور میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھ صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرنا ہے آج ہم نے سعادت سمجھتے ہوئے۔ میں نے فارمیٹ آپ کے سامنے رکھا کہ الحمدللہ جیسے عامر نے بھی بات کی کہ ہم نے یہ بالکل ابتدا سے الحمد سے شروع کیا، بے شک، اور جس آیت پہ پروگرام ختم ہوتا ہے اگلے دن اس سے اگلی آیت سے شروع ہوتا ہے۔ تو جو شائقین علوم قرآن ہیں، جو شائقین تفہیم قرآن ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پبلک نیوز ٹی وی چینل کا ایک خوبصورت تحفہ ہے بے شک، پورے عالم کے لیے۔ بے شک۔ جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں وہ صبح آ جائیں، کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں بے شک، اور حرفن حرفن یہاں قرآن صدا دے رہا ہے سبحان اور اس پہ لبیک کہنا ہے۔ تو اس میں اس پروگرام کی جو اصل زینت ہے وہ آپ جیسے اہل علم علماء ہیں جو آ کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ایک تو مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ دوسرا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے جو چند نادان تھے جو کہ سر سر کو صبا کہتے تھے، کتنے ناداں ہیں کہ سر سر کو صبا کہتے ہیں، کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں۔ تو ان کی خواہش تھی کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، ہم پر براہ راست آیت نازل کیوں نہیں ہوتی، وحی نازل کیوں نہیں ہوتی۔ تو مجھ صاحب آپ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیوں نہیں ان پر وحی نازل ہو سکتی، کسی انسان کا یہ شان اور مقام کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ کے توسط سے گلستان قرآن میں جاؤں اور آپ کے حکم کی تعمیل کروں اور آپ کے ناظرین کے دامن میں قرآن کے علم کے جو نور کے کمکمے ہیں ان سے دنیا اور آخرت دونوں ہم سب مل کر روشن کریں، اس سے پہلے سچی بات ہے کہ صدائے قرآن، اس صدا کو سن کر میرے سامنے ایک دیوان کھل گیا ہے اسی بات کو کہ آپ تو آپ کے پروڈیوسر، آپ کے آنر اور آپ کی ساری ٹیم یقیناً روز معاشر پاک نبی علیہ السلام کے دست کرم سے، آپ کے دست نبوت سے وہ نوبل پرائز کے حقدار ٹھہر گئے جس کا خود حضور نے اعلان کیا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت کا بہترین اور بہترین اور بہترین وہ شخص ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ رب کائنات نے ڈاکٹر صاحب آپ استادی محترم کے منصب پر تو پہلے ہی فائز تھے اور وہ یقیناً آپ کا منصب ایک کالج، ایک یونیورسٹی، ایک علمی درسگاہ تک محدود تھا۔ خدا کو آپ کی کوئی ادا ایسی پسند آئی ہے بتوسط جناب رسالت مآب علیہ السلام کہ رب کائنات نے پبلک نیوز کی سکرین سے آپ کو جہان بھر کے لیے بطور معلم کے اور بطور خادم قرآن کے اور بطور معلم قرآن کے چن لیا ہے۔ میں آپ کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقیناً میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان آنسوؤں کو
جو عظمت قرآن کی دہلیز پر آپ رکھ رہے ہیں، یہ شفاعت رسول پاک علیہ السلام سے سرفراز ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے نا، مجھے آج بھی شاعر مشرق، مداح اولاد رسول علامہ اقبال پوری دنیا مسلم کو راہ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہتا ہے گر تو خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو ایک سچا مسلمان بننا چاہتا ہے اور باعمل مسلمان بننا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن سے تیرا تعلق نہ ہو اور تو مسلمان بن جائے۔ اگر تو نے ایک واقعتاً وہ مسلمان بننا ہے جس کے کردار سے ملائکہ آج بھی سہم جاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا پھر کہیں ماہ کامل نہ بن جائے۔ اگر تو ماہ کامل بننا چاہتا ہے تو پھر نیست ممکن بجز قرآن عزیزتن، قرآن پاک کے ساتھ جب تک تیری وابستگی نہیں ہو سکتی تب تک تو رشک ملائکہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ سے جو خدمت لی ہے، یہ دلوں کو بدلنے والی، یہ ابدی وہ کتاب برحق ہے کہ جو اقبال کہتا ہے عمر جیسے اس سخت قلب کے مالک کو اور میلہ عکاظ کے دھنی کو آنے واحد میں ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ نمیدانی سوزے کے راتے ہو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، اگر تو تقدیر بدلنا چاہتا ہے اپنی تو پھر عمر کی طرح چوکھٹے قرآن پہ آ جا۔ اور اگر تو نے دیکھنا ہے کہ قرآن کس طرح اپنی تاثیر دکھاتا ہے، قرآن کس طرح اپنا اثر دکھاتا ہے، قرآن کس طرح زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تو پھر عمر کو بدلتا ہوا دیکھ۔ نمیدانی سوزے کے راتے ہو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، یہ تو تقدیریں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یقین جانیے آیات کے گلشن میں جانے سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے خوبصورت الفاظ سمٹ جائیں اور میں برضائے خداوندی بخوشنودی مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کہہ ڈالوں۔ نبی مکرم علیہ السلام تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میرے بعد یقیناً تمہیں اپنے رب سے ہم کلامی کے لیے میں ایک ایسا دروازہ دکھا جاتا ہوں، اور یہ اعجاز ڈاکٹر صاحب اسی موضوع کلام کو ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اور تورات ہو یا انجیل ہو، زبور ہو یا دیگر صحائف انبیاء علیہ السلام ہو، یہ تمام کلام خداوندی ہیں، اور ان سب کا سردار کلام وہ ہے جو میرا اور آپ کا ہادی ہے، راہبر ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے نسل انسان کے لیے پیغمبرانہ کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں؟ جی بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ مجھے یہ پھولوں کی آبشار میں دخل دینا، اسے احتراز بہت کرنا چاہا میں نے، ایک وقفہ لے لیں، اور وقفے میں ہم درود کریم کا نظرانہ نبی کریم پر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جناب مفتی عاشق حسین، مجھے پتہ تو تھا کہ وہ بولتے ہیں جب تو پھول گرتے ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ آج ان پھولوں کو ہم بھی چنیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی ناظرین کرام آپ نے اسی طرح رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد دوبارہ مفتی صاحب سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری رہنمائی لیں گے آج کے سبق کے بارے میں۔ اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 اور 119، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب مفتی عاشق حسین۔ سنا تھا بات کرے جب تو پھول جھڑتے ہیں، تو ہم نے سوچا یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جی مفتی جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جناب۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی آسمانی کتب ہیں، انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحائف ہیں، یہ کلام مجید فرقان حمید جو میرے اور آپ کے حصے میں بتوسل جناب رسالت مآب وجہ تخلیق کائنات رحمت موجودات علیہ السلام حصے میں آیا ہے، یہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے تو ایک طفل مکتب کی میں حیثیت رکھتا ہوں
اس کا کمال یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی خبر اس کا 3 حالوں سے ایک کے ساتھ تعلق ہے. اچھا. یا وہ ماضی کا ہے, جی. یا وہ حال کی ہے, یا وہ مستقبل کی ہے. صحیح. ماضی کی ہے تو وہ تاریخ ہے, حال کی ہے تو وہ خبر ہے, مستقبل کی ہے تو وہ پیشین گوئی ہے. سبحان. آپ کو کوئی اخبار دیتا ہے تو آپ پہلے اس کی تاریخ دیتے ہیں, کہتے نہیں یار یہ کل کی اخبار ہے, یہ پرانی, مجھے آج کی خبر لاؤ. جی جی. مگر قربان جائیں اس پاک کلام پر جس کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, من اراد اللہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جب کسی کے لیے ارادہ کرتا ہے خیر کا تو اسے اپنے دین کی فہم و فراست عطا کر دیتا ہے. تو اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. بہت شکریہ. آپ خوش نصیب ہیں, آپ کے پروڈیوسر کا, آپ کے سٹاف کا, آپ کے آنر کا, آپ کی اس سکرین کا, جو اس پروگرام کی صورت میں ایک محراب اور ممبر کا کردار ادا کر رہی ہے, جو اس پروگرام کی صورت میں جو صدائے قرآن ہے, اس پروگرام کی صورت میں ایک مسند تدریس کا کردار ادا کر رہی ہے. قیامت تک جتنے واقعات رونما ہونے ہیں, جتنے علوم مارز وجود میں آنے ہیں, جتنی جہتیں آنی ہیں, قرآن نے دعویٰ کر دیا ہے کہ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی نہ کوئی خشک چیز ایسی ہے, نہ کوئی تر چیز ایسی ہے جس نے وجود پا لیا ہے یا پانا ہے یا پائے گی, یا پائے گی, جس کا ذکر اس کے دامن میں موجود نہ ہو. تو گویا یوں کہیں گے کہ یہ قرآن مستقبل کے مبشرات میں بھی ہے, قرآن حال کی خبر بھی ہے, قرآن ماضی کی تاریخ بھی ہے. اسی لیے قرآن نے ان آیات کی صورت میں جو آج کا درس قرآن ہے, وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا. اب رب کائنات فرماتے ہیں کہ محبوب یہ لوگ جن کو علم ہی نہیں, یہ کہتے ہیں 2 صورتیں, 2 مطالبے ہیں ان کے. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے براہ راست ہم کلام ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرح ہو, انبیاء علیہ السلام کی طرح ہو, بغیر فرشتوں کے ہو. تو فرشتوں سے ان کو جو بیر تھا وہ یہی تھا کہ کل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک, کہ یہ جبرائیل جو کلام خدا لے کر آتا ہے تو یہ قلب مصطفیٰ پر کیوں لے کے آتا ہے, یہ ہماری طرف کیوں نہیں آتا. محبوب جو جبرائیل سے یہ دشمنی کرتے ہیں, اس دشمنی کا سبب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف آئے. اور جو رب نے کہا کہ ان کو علم ہی کوئی نہیں, اور پھر کہا کہ پہلوں کی طرح ان کے اور ان سے پہلوں کے جو معترضین ہیں ان کے دل ایک جیسے ہیں. آپ دیکھیے نا جناب, اسی سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے قوم بضد تھی کہ یا موسیٰ, اگر تو اپنے رب سے ہم کلامی نہیں نہ کروا سکتا تو پھر ہمیں دکھا تو صحیح, جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم تیرے رب پر ایمان نہیں لائیں گے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس پگلی قوم کو سمجھاتے رہے کہ تم خدا کے انوار و تجلیات کی تاب نہیں لا سکو گے, یہ بچگانہ ضد جو ہے اور احمقانہ ضد, دونوں چیز, یہ ضد چھوڑ دو. مگر ڈاکٹر صاحب کی بلا وہ قوم بضد رہی. تو پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا, جو اس آیت کے ضمن میں, ناظرین اس آیت کے ضمن میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا پھر جن پہ تمہیں اعتماد ہے نا وہ بندے مجھے چار دو. تو انہوں نے 40 جو بزرگ تھے جن پہ ان کو بڑا اعتماد تھا اور بڑا ان کی فہم و فراست پر, دوردیشی پر بڑا ان کو گھمنڈ تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر لی. اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام لے کر ان کو طور پہ گئے اور کہنے گے یا رب اب دکھا ان کو اپنا, یہ قوم میرا کہا نہیں مانتی. تو پھر رب کائنات نے 70,000 پردوں سے گزار کر انوار و تجلیات میں سے ایک تجلی ڈالی, ایک تجلی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صاعقا. ناظرین یہ قرآن بیان کر رہا ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے جو موضوع چنا ہے جو رب نے ان کو دیا ہے یہ اسی قرآن کی ایک آیت ہے ان کے تقاضے پر, جو آج کا درس قرآن ہے, جو یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کرے یا ہم پر کلام یہ نازل کرے. تو یہ ان سے پہلوں کا بھی. تو پھر رب کائنات نے ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں جب تجلی ڈالی تو صرف وہ 40 کے 40 ہی مرے نہیں بلکہ طور بھی جل کر کوئلہ ہو گیا, راکھ ہو گیا. ہاں راکھ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رب وہ پہلے ہی نہیں مانتے تھے, اب تو نے مروا دیا, بالکل میں واپس جاؤں گا وہ کہیں گے تو ہمارے بابے مروائے ہیں سارے,
اب ہم سے کیا لینے آیا ہے؟ تو پروردگار مہربانی فرما اب ان کو پہلی حالت پہ لا۔ تو سبحان اللہ ناظرین قربان جائیں، ورفعنا فوقکم الطور، اور پھر ہم نے اٹھا لیا ان سے طور کو۔ وہ تو کیا کیا رب کائنات نے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں ہی تو وہ ہوں جو یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں بالکل۔ اور زندوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔ دیکھنا ہو تو یہ منظر دیکھیے۔ اب ان 40 کو اللہ چاہتا تو یکدم زندہ کر دیتا ناظرین، مگر ایسا نہیں کیا۔ رب کائنات نے پہلے ایک کو اٹھایا، اس نے 39 میتیں دیکھیں، پھر دوسرے کو اٹھایا، اس نے 38 دیکھی، پھر تیسرے کو اٹھایا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ زندوں کو موت کی نیند اور مرنے والوں کو زندہ کرنے والی قدرت وہ صرف اللہ کی ذات صرف ہے۔ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر وہ زندہ ہوئے اس طرح۔ تو اب اس آیت میں کیا کہا؟ مثل قولہم، یہ آیت اور یہ واقعہ مثل قولہم، تشابہت محبوب انہی سے کے پہلے مشابہ، جی جی انہی کے مشابہ انہوں نے بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے جی جی کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا؟ جی جی مگر یہاں ڈاکٹر صاحب میں آپ کے توسط سے جی جی آپ کے ناظرین کو ایک بات کرنا چاہوں گا، جو رب کسی سے نہیں نا یہ شرف بخشتا، یہ کالی کملی والے محبوب، یہ آمنہ کے لال، یہ عبداللہ کے در یتیم، یہ نبیوں کے سردار، یہ اقصا کے امام، یہ سیاح لامکاں، یہ امام مرسلاں، یہ شافع آسیاں، سبحان اللہ۔ یہ شافع آسیاں علیہ السلام کی امت کو شرف حاصل ہے کہ اللہ نے کہا خیرکم امہ، میں تمہیں بہترین کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے بہترین امت کے طور پر تمہیں چنا ہے کیونکہ تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ جاؤ میں تمہیں اپنی ہم کلامی بھی دیتا ہوں، واہ، میں تمہیں اپنی جن کو نہیں دیا تمہیں یہ شرف دیتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کے بلا من اراد اللہ ان یتکلم مع اللہ، کوئی چاہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، کوئی چاہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے، میں اپنے اس کو دکھڑے سناؤں اور پھر اس کی پیاری پیاری رحمت بھری باتیں اپنے لیے سنوں کہ تیرے دکھوں کا مداوا میں ہوں، تیری مشکلات کا مداوا میں ہوں، تیرے مسائل کا حل میں کرتا ہوں، تیری جھولی کو میں بھرتا ہوں، تیری مرادیں میں پوری کرتا ہوں، تیری مشکلیں میں آسان کرتا ہوں، تجھ کو اولاد میں دیتا ہوں، تجھ کو رزق میں دیتا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تجھے عزتوں کے تاج میں پہناتا ہوں۔ تو فرمایا میرے نبی نے علیہ السلام من اراد ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن، جو آپ کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جو آپ کر رہے ہیں، جو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، فلیقرأ القرآن، محبوب نے کہہ دو کہ اگر مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو نا تو تم زمین پر میرے قرآن کو کھولنا، میں تمہارے لیے عرش بری پر اپنا دروازہ کھول لوں گا، پھر ہم آپس میں ہم کلام ہو جائیں گے۔ بالکل، کیا بات ہے، کیا بات مفتی صاحب۔ پھر وقفہ ہے آپ کی اجازت سے، اسی جولانی میں، اسی روانی میں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ مفتی صاحب کی ایک خوبصورت ماشاءاللہ علم کی آبشار تھی، اور اسی آبشار سے سرسبز و شاداب ہوتے ہوئے ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں ایک مرتبہ پھر، اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 اور 119، اور گفتگو فرما رہے ہیں جناب مفتی عاشق حسین۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ جس جولانی اور روانی کے ساتھ آپ نے آج پروگرام کو زینت بخشی ہے، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے جہاں ان نادانوں کی بات کو رد کیا ہے کہ تم مجھے کہاں دیکھ سکتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو تو یا ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہو جاؤ یا میرا قرآن کھول لو، تو پھر یوں ہی سمجھنا میں تم سے کلام کر رہا ہوں، ایسا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ میرے نبی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ہمارے حبیب سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو کہ ان پر وحی آتی ہے تم پر کیوں نہیں آتی؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دو اعزازات جو بخشے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ایک تو آپ بشارت دیتے ہیں اور ایک آپ ڈراتے ہیں، کس بات سے؟ کہ لوگوں ایک طوفان دیکھ رہا ہوں میں ایسے، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں تمہارے باطل نظریات کی وجہ سے، اور اس سے ڈر جاؤ، وہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا وہ طوفان۔ تو
مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت بشیر اور نذیر؟ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین آیت کا جو 118 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کا آخری حصہ اور آیت نمبر 119 کا پہلا حصہ، یہ آپس میں یہاں یوں مربوط ہیں اور اس طرح ان کا آپس میں ربط ہے کہ اللہ نے قد بینا لقومی یوقنون، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یقین والے ہوتے، تو میرے محبوب کے وجود سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ جس کے اظہار نبوت پر تم نے اس سے پہلے خود کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے بڑا سچا ہم نے کائنات میں دیکھا نہیں، تجھ سے بڑا دیانتدار کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، اور تجھ سے بڑا حسین کسی چشم انسان نے دیکھا ہی نہیں. میرا محبوب تو میری قدرتوں کے کرشموں کی دلیل ہے تمہارے پاس، اللہ، یہ دلیل ہے. اور پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا اگلی آیت. پہلے ان کو بتایا کہ اگر تم دلیل مانگتے ہو تو پھر دلیل میرا محبوب ہے، جس کے کردار کو تم خود تسلیم کر چکے ہو اور اس کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے والے متعدد معجزات تم دیکھ چکے ہو. ذات مصطفیٰ بذات خود میرے رب کی قدرتوں کا بہت بڑا کرشمہ ہے اور حرف آخر کرشمہ ہے. نبی مکرم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے رب نے کہا کہ اے محبوب، پہلا کہا انا ارسلناک بالحق، محبوب کی ذات حق کو حق کے طور پر خدا نے متعارف کروایا. سبحان اللہ. اور دوسرا کہا کہ شاہدن، انا ارسلناک بالحق کے بشیرن، اے میرے محبوب آپ بشارت دینے والے، ونذیرا، اور پھر آپ ڈرانے والے. بشارت جہاں تک تعلق ہے، نبی مکرم علیہ السلام کتنے بڑے مبشر ہیں. یہ وہ قوم عرب جو جہنم کے گڑھے پر کھڑی تھی، محبوب کریم علیہ السلام کے خلق عظیم نے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے خلق عظیم کی کیفیت نے ان کو جہنم سے واپس لوٹا لیا. مگر جو نہیں لوٹے ان کے لیے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی اور آپ اس پہ گریہ و زاری بھی کرتے. تو اس آیت کے آگے بطور حریص علیکم علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور آپ حریص مومنین ہی نہیں، آپ حریص انسان بھی ہیں. انسانیت کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ طائف میں پتھر مارنے والوں کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس ہو جاتے ہیں، پیمانہ صبر ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس قوم کے اوپر اس قوم پر پیغمبر نوحی کی طرح آپ بددعا کیوں نہیں کرتے کہ کوئی بستی روئے زمین پر نہ رہے؟ تو یقین جانیے لہو سے تربتر ناظرین میرا رسول ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ، اللہم آد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان پہ عذاب نازل نہ کرنا، انہوں نے نہیں پہچانا، نہ صحیح یہ زندہ ہوں گے، ان کی نسل میں سے تو کوئی تیرے محمد کو پہچان لے گا. یہ حرص انسان ہے. نبی پاک علیہ السلام کی اس کیفیت قلبی پر رب کائنات اپنے محبوب کا دل سہلا رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام کی ٹھارس بنا رہے ہیں. محبوب آپ غمگین نہ ہو، ولا تسأل اصحاب الجحیم، محبوب آپ سے ان جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہاں مولانا سید تقی حسین نقوی صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں، المیزان فی بیان القرآن میں بڑا خوبصورت لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں چلے جائیں جی، تو رب کائنات فرماتے ہیں سواء علیہم، اے حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ برابر ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو ناظرین بات یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک پیغمبرانہ کردار ہے جو ہمیں ہدایت کے راستے دکھاتا رہے گا، ہمیں جہنم کے راستوں سے ڈراتا رہے گا، اور یہی وصف نبوت تھا، یہی مشن پیغمبر تھا. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور ان خوبصورت الفاظ کا اور اس علم کی آبشار کا، اس رہنمائی کی آبشار کا. انشاءاللہ اس سے ہم آئندہ بھی آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں شرف بخشتے رہیے گا. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا. مفتی صاحب کی گفتگو کے دوران سے ہی میں نے ایک بات ذکر صاحب قرآن کے لیے اخذ کی ہے. جب ان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناظرین کرام، بحیثیت بشیر، مفتی صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے، بشارت دینے والے تھے. اور بشارت صرف مسلمین کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے بشارت تھی. یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی بشارت تھی، ان کے لیے رحمت کی. تو جیسے مفتی صاحب نے
طائف کا ذکر کیا کہ پتھر مارنے والے کون تھے؟ وہ تو آپ کے دشمن تھے۔ تو جب اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے کہ اے جبرائیل میرے حبیب سے پوچھیں کہ جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیا ہے، کیا ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے نہ رکھ دیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا الہ العالمین نہیں، میں مانتا ہوں انہوں نے مجھے ستایا ہے لیکن میری بات نہیں مانی، میں پھر بھی امید رکھتا ہوں کہ یہ تو ایمان نہیں لائے، شاید ان کی نسلوں سے ہی میرے اوپر ایمان لانے والے پیدا ہوئے ہیں، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح ناظرین کرام پھر معافی کا صرف یہی موقع نہیں، آپ کی ساری سیرت ہی معافی ہے، درگزر ہے۔ جب آپ کے سکے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب وحشی نے ایمان لانے سے پہلے جب شہید کیا تو ناظرین کرام کان الگ کر دیا، بھیجا الگ کر دیا، اس میں ہندا نے شراب ڈال کے پی، آپ کا دل دکھایا، ہاتھ الگ کر دیے، بازو الگ کر دیے، ناک الگ کر دیا، مسئلہ کیا۔ تو نبی رحمت جب جاتے ہیں دیکھ کے برداشت نہیں ہو پا رہا، لیکن پھر بھی نہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے بلکہ اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے کندھے سے اپنی کملی اپنی چادر اتاری تو اپنے چچا کی میت پہ ڈالی اور اپنے ہاتھوں سے پاؤں کی جگہ پاؤں رکھا، ہاتھ کی جگہ ہاتھ رکھا، ناک کی جگہ ناک رکھا، کان کی جگہ کان رکھا اور آنسو بہاتے ہوئے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد برداشت کا عالم ہے۔ ناظرین کرام وحشی کو کچھ نہیں کہا، اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ اتنا کیا کہ ناراض تو ہوئے، اور ناراضگی کی اس سے زیادہ بات ہو کیا سکتی تھی کہ جس نے چچا کو اس طرح شہید کر دیا، اپنی زبان سے کچھ بھی بد دعا کے لفظ نہیں نکالے، برداشت کر لیا سارا کچھ۔ اور پھر ایک وقت آیا ناظرین کرام کہ وہی وحشی آپ کی مجلس میں جا رہے ہیں اور جا کے سلام پیش کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وحشی آیا ہے، تو آپ نے چہرہ ادھر کر لیا اور پوچھا کہ اس سے پوچھو اب کیا لینے آیا ہے، اب کس کی جان لینی ہے؟ تو وحشی کہنے لگے کیونکہ اب ایمان لانے آئے تھے اس لیے میں صیغہ دوسرا استعمال کر رہا ہوں، کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں جان لینے نہیں آیا، جان دینے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیجئے گا۔ تو ناظرین کرام وہی نبی رحمت جن کا دل اتنا دکھا تھا کہ اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے جوڑا تھا، اور وہی نبی رحمت ہیں کہ اس وقت انکار نہیں کیا، لیکن اتنی بات ضرور کی وحشی میں تمہیں کلمہ پڑھا دیتا ہوں لیکن میرے سامنے مت آیا کرنا، تمہیں دیکھ کے میرے چچا یاد آئیں گے۔ اور پھر اس دن وحشی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، ان کو صحابی رسول تو کر دیا لیکن کبھی بولتے نہیں تھے، جب دیکھتے تھے چہرہ ادھر کر لیتے تھے۔ اور کل میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم ہاتھ کیسے ملاتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کہ یہ چیز دوسرے کے ہاتھ میں پیوست کرتے تھے۔ سوتے کیسے تھے؟ ایسے اپنے دائیں ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ اور ناظرین کرام ناراض کیسے ہوتے تھے؟ بس خاموش ہو جاتے تھے۔ اور اہل دل کے لیے کسی کی خاموشی موت ہوتی ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ خاموش ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا، موت ہوتی ہے۔ اور ایک دن جب وہی وحشی جس کو نبی کریم دیکھ کر چہرہ ادھر کر لیتے تھے، ایمان تو قبول کروا دیا تھا، لیکن جب پھر نبی کریم رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے اور اس کے بعد جنگ یمامہ ہوئی تو وہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ناظرین کرام نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو قتل کیا تھا، اور قتل کر کے پھر روضہ رسول پہ گئے تھے اور کہا یا رسول اللہ اب تو خوش ہو جائیں مجھ سے کہ میں آپ کے سب سے پہلے دشمن نبوت کو قتل کر کے آیا ہوں۔ تو پھر تاریخ میں ہے کہ روضے سے صدا آئی کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، میرے ولدی، میرے بیٹے، جو میں تمہیں معاف کری، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ ناظرین کرام یہ تڑپ ہے، یہ لو ہے جس کی نبی کریم سے لگ جائے پھر ایسے ہی پیغام آتے ہیں، ایسے ہی دل کو سکون آتے ہیں۔ ناظرین کرام انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔